हनूक बाब 91 और अब ये मेरे बेटे मुतविशल, अपने तमाम भाइयों को मेरे पास बुलाओ और तुम्हारी माँ के तमाम बच्चों को मेरे पास जमा करो, क्योंकि कलाम मुझे पुकार रहा है और मुझ पर रूह उंडेल दी गई है, ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊं जो अब तक तुम्हारे साथ पेश आएगा। और फिर मुतविशल गया और उसने अपने तमाम भाइयों को पुकारा और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, और इस हनूक ने अपने तमाम बच्चों से रास्तबाजी के मुताल्लिक गुफ्तगू की और कहा, ए मेरे बच्चों, अपने बाप की तमाम बातें सुनो और मेरे मुंह की आवाज़ को गौर से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ और तुमसे कहता हूँ, ए मेरे प्यारो, सच्चाई से मोहब्बत करो और इस पर चलो, और दोगले दिल के साथ सच्चाई के करीब ना जाओ और दोगले दिल वालों के साथ संगत ना रखो, बल्कि मेरे बच्चों रास्तबाजी पर चलू और वो तुम्हें अच्छे रास्ते पर ले जाएगी और इंसाफ तुम्हारा साथी होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़मीन पर जुल्म के हालात जोर पकड़ जाएंगे और ज़मीन पर एक बड़ा अजाब पूरा किया जाएगा और तमाम नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी और जड़ से काट दी जाएगी और उसका पूरा मस्कन तबाह कर दिया जाएगा और नाइंसाफ़ी दोबारा दोहराई जाएगी और नाइंसाफ़ी के तमाम काम और जुल्म व गुनाह के काम ज़मीन पर नए सिरे से शुरू होंगे। और जब नाइंसाफ़ी, गुनाह, गुस्ताखी, बदगोई, जुल्म और ये तमाम काम बढ़ जाएंगे और गुमराही, गाली गलोह और नापाकी हद से ज़्यादा हो जाएगी, तो इन सब पर आसमान से एक बड़ा अजाब नाजिल होगा और पाक रब गज़ब और सज़ा के साथ ज़ाहिर होगा, ताकि वो ज़मीन पर अदालत इंसाफ करे। और उन दिनों में जुल्म को इसकी जड़ों से काट दिया जाएगा और फरेब के साथ नाइंसाफ़ी की जड़ें भी मिटा दी जाएंगी और वो आसमान के नीचे से नीस्त व नाबूद कर दिए जाएंगे। और बुत परस्तों की तमाम तस्वीरें और बुत हटा दिए जाएंगे, बुर्ज, मीनार आग से जला दिए जाएंगे और उन्हें पूरी ज़मीन से मिटा दिया जाएगा और उन्हें आग की सज़ा में फेंक दिया जाएगा, और वो गज़ब और इस सख्त इंसाफ में तबाह हो जाएंगे जो अबद तक रहेगा। और रास्तबाज अपनी नींद से जागेगा और हिकमत बेदार होगी और उन को दी जाएगी, और तब नाइंसाफ़ी की जड़ें काट दी जाएंगी और गुनहगार तलवार से हलाक कर दिए जाएंगे और बदगोई करने वालों की जड़ें हर जगह से काट दी जाएंगी, और जो लोग जुल्म का इरादा रखते हैं और बदगोई करते हैं वो तलवार की धार से तबाह कर दिए जाएंगे। और उसके बाद एक और हफ्ता होगा, यानी 8वां, जो कि रास्तबाजी का होगा, और इसे तलवार दी जाएगी ताकि वो उन लोगों पर अदालत और इंसाफ कायम करे जो नाइंसाफ़ी करते हैं, और गुनहगारों को रास्तबाजों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। और इस हफ्ते के आखिर में वो अपनी रास्तबाजी के बाइस घर हासिल करेंगे, और वो अजीम बादशाह के लिए एक घर बनाएंगे जो अबद तक इसकी इज्जत जलाल का बाइस होगा। और उसके बाद 9वें हफ्ते में रास्तबाजी का इंसाफ पूरी दुनिया पर ज़ाहिर हो जाएगा, और बदकारों के तमाम करतूत दुनिया से मिट जाएंगे और दुनिया को तबाही के लिए लिख दिया जाएगा, और तमाम इंसान सच्चाई के रास्ते की तलाश करेंगे। और उसके बाद 10वें हफ्ते के 7वें हिस्से में वो अबदी इंसाफ अदालत होगा जो निगहबानों फरिश्तों पर और अबद के अजीम आसमानों पर कायम किया जाएगा, जो फरिश्तों के दरमियान से नमूदार होगा। और पहला आसमान टल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और एक नया आसमान नमूदार होगा, और आसमान की तमाम कुव्वतें अबद तक 7 गना ज़्यादा चमकेंगी। और उसके बाद बहुत से हफ्ते होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं, जो अबद तक नेकी और रास्तबाजी में गुजरेंगे, और इस वक्त के बाद से अबद तक गुनाह का जिक्र भी नहीं किया जाएगा। और अब मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें रास्तबाजी के रास्ते और जुल्म के रास्ते दिखाता हूँ, और मैं उन्हें तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा ताकि तुम जान लो कि क्या होने वाला है। और अब सुनो मेरे बच्चों, और रास्तबाजी के रास्तों पर चलू और जुल्म के रास्तों पर मत चलू, क्योंकि जो नाइंसाफ़ी के रास्तों पर चलते हैं वो अबद तक तबाह कर दिए जाएंगे। हनू बाब 92 कातिब हनूक की तरफ से लिखी गई हिकमत की ये तमाम तालीम, जो तमाम इंसानों के लिए काबिल तारीफ है और पूरी ज़मीन की मुनसिफ है, मेरे इन तमाम बच्चों के लिए जो ज़मीन पर सुकूनत इख्तियार करेंगे, और आने वाली नस्लों के लिए जो सच्चाई और अमन पर अमल करेंगी। तुम्हारी रूहें ज़मानों हालात की वजह से गमगीन ना हों, क्योंकि इस अजीम और पाक ज़ात ने हर चीज़ के लिए दिन मुकर्रर कर रखे हैं। और रास्तबाज अपनी नींद से जागेगा, वो उठेगा और रास्तबाजी के रास्तों पर चलेगा, और उसके तमाम रास्ते और तरीक़े अबदी नेकी और फजल में होंगे। वो खुदा रास्तबाज पर मेहरबान होगा और इसे अबदी सच्चाई और कुव्वत अता करेगा, और वो नेकी और इंसाफ में रहेगा,
اور وہ ابدی روشنی میں چلے گا، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے تاریکی میں مٹا دیا جائے گا، اور اس دن کے بعد سے ابد تک کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ ہنوک باب 93 اور اس کے بعد ہنوک نے کتابوں میں سے بیان کرنا شروع کیا، اور ہنوک نے کہا، راست بازی کے بچوں کے متعلق اور دنیا کے برگزیدوں چنے ہوئے لوگوں کے متعلق اور انصاف و سچائی کے پودے کے متعلق انہی کے بارے میں تم سے کلام کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا، اے میرے بچوں، میں ہنوک جیسا کہ یہ مجھ پر آسمان سے ایک رویا میں ظاہر ہوا ہے، اور جو کچھ میں نے پاک فرشتوں کی آواز کے ذریعے سیکھا اور آسمان کی تختیوں سے سمجھا ہے۔ اور ہنوک نے کتابوں سے بیان کرنا شروع کیا اور کہا، میں پہلے ہفتے میں 7واں پیدا ہوا تھا، جبکہ ابھی عدالت اور انصاف دیر سے آنے والے تھے، اور میرے بعد دوسرے ہفتے میں بڑی برائی پیدا ہوگی اور تباہی پھوٹ پڑے گی، اور اس میں پہلا خاتمہ سیلاب کا دور ہوگا، اور اس میں ایک انسان بچایا جائے گا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد ناانصافی بڑھے گی، اور وہ گنہگاروں کے لیے ایک قانون بنائے گا، اور اس کے بعد تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک انسان کو راست بازی کے انصاف کے پودے کے طور پر چنا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے راست بازی کا پودا آئے گا، اور اس کے بعد چوتھے ہفتے کے آخر میں پاک اور راست باز لوگوں کے رویا دیکھے جائیں گے، اور تمام نسلوں کے لیے ایک قانون اور ان کے لیے ایک عدالت احاطہ بنائی جائے گی، اور اس کے بعد پانچویں ہفتے کے آخر میں ابد تک کے لیے جلال اور حاکمیت کا ایک گھر ہیکل بنایا جائے گا، اور اس کے بعد چھٹے ہفتے میں جو لوگ اس میں موجود ہوں گے وہ سب اندھے ہو جائیں گے، اور ان کے دل حکمت کو یکسر بھول جائیں گے، اور اس میں ایک انسان اوپر آسمان پر چلی جائے گا، اور اس کے آخر میں حاکمیت کا وہ گھر آگ سے جلا دیا جائے گا، اور چنی ہوئی جڑ کی پوری نسل کاٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد 7ویں ہفتے میں ایک سرکش نسل پیدا ہوگی، اور ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کے تمام اعمال سرکشی پر مبنی ہوں گے، اور اس کے آخر میں ابدی راست بازی کے پودے کے چنے ہوئے راست بازوں کو جزا دی جائے گی، اور انہیں خدا کی تمام مخلوقات کے متعلق علم و دانشمندی کے ساتھ حصے دیے جائیں گے۔ اور انسان کے بچوں میں ایسا کون ہے جو اس پاک ذات کی آواز سن سکے اور کام پہ نہ، اور کون ہے جو اس کی سوچوں کا ادراک کر سکے، اور کون ہے جو آسمان کے تمام کاموں کو دیکھ سکے، اور کوئی کیسے آسمان کے کاموں کو جان سکتا ہے، اور اس کے سانس اور اس کی روح کو دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے، اور اسے بیان کر سکتا ہے، اوپر چڑھ کر ان کے تمام کناروں کو دیکھ سکتا ہے، اور ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے یا ان جیسا عمل کر سکتا ہے، اور وہ کون سا انسان ہے جو یہ جاننے کے قابل ہے کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، اور ان سب کی پیمائش کس کو دکھائی گئی ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو آسمان کی لمبائی جان سکے، اور اس کی بلندی کیا ہے، اور وہ کس چیز پر قائم ہے، اور ستاروں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی پیمائش کیا ہے، اور تمام روشن اجرام کہاں آرام پاتے ہیں؟ ہنوک باب 94 اور اب میں تم سے کہتا ہوں، اے میرے بچوں، راست بازی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ راست بازی کے راستے اس قابل ہیں کہ انہیں قبول کیا جائے، اور ناانصافی کے راستے اچانک تباہ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور آنے والی نسل کے کچھ مخصوص لوگوں پر ظلم اور موت کے راستے ظاہر کر دیے جائیں گے، اور وہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور اب میں تم سے کہتا ہوں، اے راست بازو، بدکاری کے راستے اور ظلم پر مت چلو، اور نہ ہی موت کے راستوں پر چلو، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنے لیے راست بازی اور ایک پسندیدہ زندگی کو پسند کرو اور اسے چنو، اور امن کے راستوں پر چلو تاکہ تم زندہ رہو اور خوشی پاؤ، اور اپنے دلوں کے خیالات میں میری باتوں کو محفوظ رکھو، اور میری باتوں کو اپنے دلوں سے مٹنے نہ دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ گنہگار لوگوں کو دھوکہ دیں گے تاکہ حکمت کو بدکار بنا دیں، اور اسے یعنی حکمت کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور ہر قسم کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ افسوس ان پر جو ناانصافی اور ظلم کی بنیاد رکھتے ہیں اور فریب قائم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور انہیں کوئی امن نصیب نہیں ہوگا۔ افسوس ان پر جو اپنے گھروں کو گناہ میں بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بنیادوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے اور تلوار سے ہلاک ہوں گے، اور وہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اچانک آنے والے انصاف عدالت سے تباہ کر دیے جائیں گے۔ افسوس تم پر، اے امیروں، کیونکہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا ہے، لیکن تم اپنی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی دولت کے دنوں میں اس خدا تعالی سب سے بلند ذات کو یاد نہیں رکھا۔
तुम ने बदगोई और नाइंसाफी की है। तुम खूनरेजी के दिन के लिए, तारीकी के दिन के लिए और अजीम अदालत के दिन के लिए तैयार बैठे हो। मैं तुम से यूं कलाम करता हूं और तुम्हें खबर देता हूं कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हें बुनियादों से नीस्त हो नाबूद कर देगा, और तुम्हारे जवाल पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा, और तुम्हारा खालिक तुम्हारी तबाही पर खुश होगा। और उन दिनों में तुम्हारे रास्तबाज लोग गुनहगारों और बेदीनों के लिए बाइस मलामत, रुसवाई होंगे। हनूक बाप 95। काश मेरी आंखें पानी के बादल होती और मैं तुम पर रू सकता और अपने आंसू पानी के बादल की तरह बहा सकता, और मुझे अपने दिल के गम से सुकून मिल जाता। किसने तुम्हें नफरत और बदकारी करने का इख्तियार दिया है? गुनहगारों, तुम पर खुदा का इंसाफ, अदालत नाजिल होकर रहेगा। ए रास्तबाजू, गुनहगारों से मत ड्रो, क्योंकि खुदा उन्हें दोबारा तुम्हारे हाथों में दे देगा ताकि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक उन पर इंसाफ कायम कर सको। अफसोस तुम पर जो ऐसी लनतें भेजते हो जिन्हें टाला नहीं जा सकता, और तुम्हारे गुनाहों के बाइस शिफा तुमसे बहुत दूर होगी। अफसोस तुम पर जो अपने पड़ोसी को बुराई का बदला देते हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अमाल के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। अफसोस तुम पर ए झूठी गवाही देने वाल और उन पर जो नाइंसाफी को तोलते हैं, क्योंकि तुम अचानक तबाह कर दिए जाओगे। अफसोस तुम पर ए गुनहगारों, क्योंकि तुम रास्तबाजों का पीछा करते हो, ये नाइंसाफी करने वाले इंसानों। तुम खुद दूसरों के हवाले कर दिए जाओगे और तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और उनका जुआ तुम्हारी गर्दनों पर बहुत भारी होगा। हनूक बाब 96। ए रास्तबाजू, उम्मीद रखो, क्योंकि गुनहगार तुम्हारे सामने अचानक हलाक कर दिए जाएंगे, और उन पर वैसा ही इख्तियार तुम्हें मिल जाएगा जैसा तुम चाहते हो। और गुनहगारों की मुसीबत के दिन तुम्हारे बच्चे उकाबों की तरह ऊपर उठेंगे और बुलंद होंगे, और तुम्हारा घोंसला चील से भी ऊंचा होगा, और तुम ना अलिफ निसाफोहे के सामने से निकलकर गुलहरियों की तरह जमीन के छुपे हुए हिस्सों और चट्टानों की दरारों में अबद तक के लिए चले जाओगे, लेकिन वो तुम पर मातम करेंगे और बन मानसों, वहशियों की तरह चलाएंगे। लेकिन ए दुख झेलने वाल, तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए शिफा होगी और तुम्हारे लिए एक चमकदार रोशनी चमकेगी, और तुम आसमान से सुकून की आवाज सुनोगे। अफसोस तुम पर ए गुनहगारों, क्योंकि तुम्हारी दौलत तुम्हें रास्तबाजों जैसा दिखाती है, लेकिन तुम्हारे दिल तुम्हारे खिलाफ साबित करते हैं कि तुम गुनहगार हो, और ये बात तुम्हारे बुरे अमाल की यादगार के तौर पर तुम्हारे खिलाफ एक गवाही होगी। अफसोस तुम पर जो गंदुम का मग़ज़ बेहतरीन हिस्सा खा जाते हो, और चश्मे की जड़ की ताकत उम्दा पानी पी जाते हो, और अपनी ताकत के बिल बोते पर आजिज़ों को पांव तले रोंदते हो। अफसोस तुम पर जो हर वक्त अय्याशी का पानी पीते हो, क्योंकि तुम्हें अचानक बदला दिया जाएगा और तुम सूख जाओगे और मुरझा जाओगे, क्योंकि तुमने जिंदगी के चश्मे को छोड़ दिया है। अफसोस तुम पर जो नाइंसाफी, तबाही और बदगोई करते हो, तुम्हारे खिलाफ बुराई की एक यादगार कायम रहेगी। अफसोस तुम पर ए ताकतों, जो अपनी ताकत से रास्तबाजों को गिरा देते हो, क्योंकि तुम्हारी तबाही का दिन आने वाला है। तुम्हारी अदालत इंसाफ के दिन रास्तबाजों के लिए बहुत से और अच्छे दिन आएंगे। हनूक बाब 97। ए रास्तबाजू, यकीन रखो, क्योंकि गुनहगार शर्मिंदा होंगे और नाइंसाफी के दिन हलाक कर दिए जाएंगे। ये तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुदा ताला सबसे बुलंद ज़ात तुम्हारी तबाही, गुनहगारों के मिटने को याद रखता है, और फरिश्ते तुम्हारी तबाही पर खुश होते हैं। गुनहगारों, तुम क्या करोगे, और इंसाफ के इस दिन तुम भाग कर कहाँ जाओगे जब तुम रास्तबाजों की दुआ की आवाज़ सुनोगे? तुम उन रास्तबाजों जैसे ना होगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ये बात एक गवाही होगी। तुम गुनहगारों के साथी रहे हो, और उन दिनों में रास्तबाजों की दुआ रब तक पहुंच जाएगी, और तुम्हारे इंसाफ के दिन तुम पर आ जाएंगे, और तुम्हारी नाइंसाफी की तमाम बातें इस अजीम और पाक ज़ात के सामने पढ़कर सुनाई जाएंगी, और तुम्हारे चेहरे शर्मिंदगी से भर जाएंगे, और हर वो अमल जिसकी बुनियाद नाइंसाफी पर है रद्द कर दिया जाएगा। अफसोस तुम पर ए गुनहगारों, जो समंदर के बीच में और इस जमीन पर हो, जिसकी तुम्हारे मुताल्लिक यादगार ही बुरी है। अफसोस तुम पर जो बगैर इंसाफ हक के चांदी और सोना जमा करते हो और कहते हो, हम अमीर हो गए हैं और हमारे पास खजाने हैं, और जो कुछ हम चाहते थे वो हमारे पास मौजूद है,
اور اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے سوچا ہے کیونکہ ہم نے چاندی اکٹھی کر لی ہے اور ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں میں کام کرنے والے مزدور پانی کی طرح بہت زیادہ ہیں اور پانی ہی کی طرح تمہارے جھوٹ بھی بہہ جائیں گے کیونکہ دولت تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی بلکہ اچانک تم سے اوپر چلی جائے گی کیونکہ تم نے یہ سب ناانصافی سے حاصل کیا ہے اور تم ایک بڑی سزا کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ حنوک باب 98 اور اب میں تم سے قسم کھاتا ہوں اے دانشمندوں اور نادانوں کیونکہ تم اس زمین پر بہت کچھ دیکھو گے کیونکہ تم اے مردو عورتوں سے زیادہ زیورات اور کنواریوں سے زیادہ رنگ برنگے کپڑے پہنو گے بادشاہت میں عظمت میں طاقت میں چاندی سونے ارغوانی شاہی لباس عزت اور کھانے پینے میں وہ سب پانی کی طرح بہہ جائیں گے اور اسی وجہ سے ان کے پاس نہ علم ہوگا اور نہ ہی حکمت اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے خزانوں اپنی تمام شان و شوکت اور اپنی عزت سمیت نیست و نابود ہو جائیں گے اور شرمندگی قتل و غارت اور شدید مفلسی کے ساتھ ان کی روحیں آگ کے تندور میں ڈال دی جائیں گی۔ میں تم گنہگاروں سے قسم کھاتا ہوں جس طرح نہ تو کوئی پہاڑ کبھی غلام بنا ہے اور نہ بنے گا اور نہ ہی کوئی ٹیلا کسی عورت کی لونڈی بنا ہے اسی طرح گناہ بھی زمین پر خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان نے اسے خود اپنے آپ سے پیدا کیا ہے اور جو اسے کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی لعنت بن جائے گا اور کسی عورت کو بانجھ پن ازل سے نہیں دیا گیا بلکہ اس کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کے سبب وہ بے اولاد مرتی ہے۔ میں تم گنہگاروں سے اس پاک اور راست باز ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے تمام برے اعمال آسمانوں پر ظاہر ہیں اور تمہارا کوئی بھی ظلم کا عمل نہ تو چھپا ہوا ہے اور نہ ہی پوشیدہ اور اپنے نفسوں میں یہ خیال مت لاؤ اور نہ ہی اپنے دلوں میں یہ کہو کہ تم نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے کیونکہ ہر گناہ روزانہ آسمان پر خدا تعالی سب سے بلند ذات کے سامنے لکھا جا رہا ہے اور اب سے تم جان لو کہ تمہارا ہر وہ ظلم جو تم کرتے ہو تمہارے انصاف عدالت کے دن تک ہر روز لکھا جاتا ہے۔ افسوس تم پر اے احمقو کیونکہ تم اپنی حماقت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے اور تم دانشمندوں کی بات نہیں سنتے اور کبھی کوئی بھلائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اور اب جان لو کہ تم تباہی کے دن کے لیے تیار ہو اور اے گنہگارو یہ امید مت رکھو کہ تم زندہ رہو گے بلکہ تم رخصت ہو جاؤ گے اور مر جاؤ گے کیونکہ تم اپنے بچاؤ کا کوئی فدیہ نہیں جانتے کیونکہ تم عظیم عدالت کے دن کے لیے اور مصیبت اور تمہاری روحوں کی بڑی رسوائی کے دن کے لیے تیار کیے گئے ہو۔ افسوس تم پر اے سخت دل لوگو جو برائی کرتے ہو اور خون پیتے ہو تمہیں اچھا کھانے پینے اور آسودگی کہاں سے ملتی ہے اسی تمام بھلائی سے جو ہمارے رب خدا تعالیٰ نے زمین پر کثرت سے پھیلا رکھی ہے اور تمہیں کبھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ افسوس تم پر جو ناانصافی کے کاموں سے محبت کرتے ہو تم اپنے لیے بھلائی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ جان لو کہ تم راست بازوں کے ہاتھوں میں سونپ دیے جاؤ گے وہ تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تم پر کوئی رحم نہیں کھائیں گے۔ افسوس تم پر جو راست بازوں کی مصیبت پر خوش ہوتے ہو کیونکہ تمہارے لیے کوئی قبر نہیں کھودی جائے گی یعنی تم بے گور و کفن مرو گے۔ افسوس تم پر جو راست بازوں کی باتوں کو ضائع بے اثر کرتے ہو کیونکہ تمہارے لیے زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ افسوس تم پر جو جھوٹ کی باتیں اور بے دینوں کی باتیں لکھتے ہو کیونکہ وہ اپنے جھوٹ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ انہیں سنا جائے اور وہ اپنی حماقت کو نہیں بھولتے ان کے لیے کوئی امن نہیں ہوگا بلکہ وہ اچانک موت مریں گے۔ حنوک باب 99 افسوس ان پر جو بے دینی کے کام کرتے ہیں اور جھوٹ کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تمہیں کوئی اچھی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ افسوس تم پر جو سچائی کی باتوں کو بدل دیتے ہو اور جو ابدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خود کو وہ بنا لیتے ہیں جو وہ اصل میں نہیں ہیں یعنی گنہگار وہ زمین پر پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ اور ان دنوں میں اے راست بازو اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ تم یاد دہانی کے لیے اپنی دعائیں بلند کرو اور تم انہیں فرشتوں کے سامنے ایک گواہی کے طور پر رکھو گے تاکہ وہ گنہگاروں کے گناہوں کو یاد دہانی کے طور پر خدا تعالی سب سے بلند ذات کے سامنے پیش کریں۔ ان دنوں میں قومیں پریشان اور تتر بتر ہو جائیں گی اور تباہی کے دن قوموں کی نسلیں اٹھیں گی اور ان دنوں میں رحم کا پھل ہم ضائع ہو جائے گا اور وہ اپنے ہی بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور پھینک دیں گے اور اسقاط حمل ان کے ہاں عام ہو جائے گا وہ شیر خار بچوں کو اپنے سے دور پھینک دیں گے
اور ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے اور اپنے پیاروں پر بھی رحم نہیں کھائیں گے۔ میں تم گنہگاروں سے پھر قسم کھاتا ہوں کہ گناہ کو خونریزی کے ایک ایسے دن کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ پتھروں کی پوجا کریں گے اور دوسرے سونے چاندی لکڑی اور مٹی کے بت بنائیں گے اور دوسرے ناپاک ارواح شیاطین اور ہر قسم کے بتوں کی پوجا کریں گے، یہاں تک کہ بت خانوں مندروں میں بھی، لیکن ان میں ان کے لیے کوئی مدد نہیں پائی جائے گی، اور وہ اپنے دلوں کی حماقت کی وجہ سے بے دین ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں میں موجود خوف اور ان کے خوابوں کی رویا کے باعث ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ انہی کے ذریعے وہ بے دین ہو جائیں گے اور خوف کھائیں گے، کیونکہ وہ اپنے تمام کام جھوٹ میں کرتے ہیں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی پل میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن ان دنوں میں مبارک ہیں وہ سب جو حکمت کی باتیں قبول کرتے اور انہیں جانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے راستوں پر عمل کرتے ہیں اور راست بازی کے راستے پر چلتے ہیں اور بے دینوں کے ساتھ مل کر بے دینی کے کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ بچا لیے جائیں گے۔ افسوس تم پر جو اپنے پڑوسیوں میں برائی پھیلاتے ہو، کیونکہ تم جہنم میں ہلاک کیے جاؤ گے۔ افسوس تم پر جو گناہ اور فریب کی بنیاد رکھتے ہو اور جو زمین پر کڑواہٹ، فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ افسوس تم پر جو دوسروں کی محنت کی کمائی سے اپنے گھر بناتے ہو اور جن کے مکان کا مٹیریل گناہ کی اینٹوں اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں کبھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ افسوس ان پر جو اپنے باپ دادا کی اس ناپ اور وراثت کو پھینک دیتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اپنی روحوں کو بتوں کے پیچھے لگاتے ہیں، انہیں کوئی آرام نہیں ملے گا۔ افسوس ان پر جو ناانصافی کرتے ہیں اور ظلم میں مدد کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے ہیں عظیم عدالت کے دن تک، کیونکہ وہ تمہاری شان و شوکت کو خاک میں ملا دے گا اور تمہارے دلوں میں بدکاری ڈال دے گا اور اپنے غضب کی روح کو بیدار کرے گا اور تم سب کو تلوار سے ہلاک کر دے گا، اور تمام راست باز اور پاک لوگ تمہارے گناہوں کو یاد رکھیں گے۔ حنوک باب 100۔ اور ان دنوں میں باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر قتل کیے جائیں گے، اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ موت کے گھاٹ اتریں گے، یہاں تک کہ ان کا خون ندی کی طرح بہنے لگے گا، کیونکہ کوئی انسان رحم کے باعث اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کو قتل کرنے سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچے گا، اور گنہگار اپنے معزز بھائی سے اپنا ہاتھ نہیں روکے گا۔ صبح کے تڑکے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور گھوڑا گنہگاروں کے خون میں اپنے سینے تک ڈوب کر چلے گا، اور رتھ گاڑی اپنی اونچائی تک اس میں دھنس جائے گی۔ اور ان دنوں میں فرشتے پوشیدہ مقامات پر آئیں گے اور ایک ہی جگہ پر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے جنہوں نے گناہ میں مدد کی تھی، اور خدا تعالیٰ سب سے بلند ذات اس دن تمام گنہگاروں پر ایک عظیم عدالت قائم کرنے کے لیے اٹھے گا، لیکن تمام راست بازوں اور پاک لوگوں پر وہ پاک فرشتوں کو نگہبان مقرر کرے گا تاکہ وہ ان کی آنکھ کی پتلی کی طرح حفاظت کریں، یہاں تک کہ برائی اور تمام گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر پاک لوگ لمبی نیند موت بھی سو جائیں تو بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور انسانوں میں سے جو دانشمند ہیں وہ سچائی کو دیکھ لیں گے، اور زمین کے بچے اس کتاب کی تمام باتوں کو سمجھ جائیں گے اور جان لیں گے کہ ان کی دولت ان کے گناہوں کی تباہی میں انہیں بچانے کے قابل نہیں ہوگی۔ افسوس تم پر اے گنہگارو، اگر تم شدید تکلیف کے دن راست بازوں کو ستاتے ہو اور انہیں آگ سے جلاتے ہو، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلا دیا جائے گا۔ افسوس سخت دل لوگوں پر جو بدکاری کی تدبیریں کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ خوف تم پر غالب آنے والا ہے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ افسوس تم پر اے گنہگارو، کیونکہ تمہارے منہ کی باتوں اور تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں، تم بے دینی کرنے والے بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک تالاب میں جلو گے۔ اور اب جان لو کہ فرشتے آسمان پر سورج چاند اور ستاروں سے تمہارے گناہوں کے حوالے سے تمہارے اعمال کی تفتیش کریں گے، کیونکہ تم زمین پر راست بازوں پر غلط فیصلے صادر کرتے ہو، اور وہ تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے ہر بادل دھند شبنم اور بارش کو پکارے گا، کیونکہ وہ سب تم سے روک دیے جائیں گے تاکہ وہ تم پر نازل نہ ہوں، اور کیا وہ تمہارے گناہوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ اور اب بارش کو تحائف فدیہ دو تاکہ وہ تم پر برسنے سے نہ رکے، اور شبنم کو بھی تحائف دو جب وہ تم سے سونا چاندی وصول کرے۔
جب کوہرا برف باری ان کی سردی برف کے تمام جھکڑ اور ان کی تمام بلائیں تم پر نازل ہوں گی تو ان دنوں میں تم ان کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھو گے۔ حنوک باب 101 آسمان پر غور کرو اے آسمان کے تمام بچوں، اور خدا تعالی سب سے بلند ذات کے تمام کاموں کو دیکھو اور اس کا خوف رکھو اور اس کے حضور کوئی برائی نہ کرو۔ جب وہ آسمان کے جھرکوں کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے اور تمہاری وجہ سے بارش اور شبنم کو زمین پر نازل ہونے سے روک دیتا ہے تو تم تب کیا کرو گے؟ اور جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے تمام اعمال پر اپنا غضب بھیجتا ہے تو تم اس سے التجا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اس کے انصاف کے خلاف غرور اور ڈھٹائی کے ساتھ باتیں کی ہیں اور تمہیں کوئی امن نصیب نہیں ہوگا۔ اور کیا تم جہازوں کے ناخداؤں بادشاہوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کے جہاز لہروں کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور ہواؤں کے سامنے کانپتے ہیں اور مصیبت میں گینر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خوف کھاتے ہیں کیونکہ ان کے تمام قیمتی خزانے ان کے ساتھ ہی سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں سمندر انہیں نگل نہ لے اور وہ اس میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ کیا یہ پورا سمندر، اس کا سارا پانی اور اس کی تمام حرکتیں خدا تعالیٰ ہی کی کاریگری نہیں ہے؟ اور کیا اس نے اس کے تمام کاموں پر مہر نہیں لگا رکھی اور اس پورے کو ریت کے ذریعے باندھ محدود کر نہیں رکھا؟ وہ سمندر اس کی دھمکیوں سے سوکھ جاتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور اس کی تمام مچھلیاں اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن تم گنہگار جو زمین پر ہو اس کا خوف نہیں رکھتے۔ کیا اس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے پیدا نہیں کیا؟ اور کس نے ان سب کو عقل اور حکمت دی ہے جو زمین پر حرکت کرتے ہیں اور جو سمندر پر ہے؟ کیا جہازوں کے ناخدا سمندر سے نہیں ڈرتے؟ لیکن گنہگار خدا تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ حنوک باب 102 اور ان دنوں میں جب وہ تم پر ایک دردناک آگ نازل کرے گا تو تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے اور اپنے آپ کو کہاں بچاؤ گے؟ اور جب وہ اپنا کلام حکم عذاب تم پر لائے گا تو کیا تم تب حیرت زدہ اور خوف زدہ نہ ہوگے؟ اور تمام روشن اجرام ستارے اور سیارے شدید خوف سے کانپ اٹھیں گے اور پوری زمین ششدر رہ جائے گی اور کانپے گی اور لرزے گی، اور تمام فرشتے اپنے احکام کی تعمیل کریں گے اور وہ اس جلال میں عظیم ذات کے سامنے سے خود کو چھپانے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے بچے تھر تھر کانپیں گے اور ہل جائیں گے، اور تم اے گنہگارو ابد تک کے لیے ملون ہو اور تمہیں کوئی امن نصیب نہیں ہوگا۔ اے راست بازوں کی روحو تم مت ڈرو اور راست بازی میں اپنی موت کے دن کے لیے امید رکھو، اور اس بات پر غمگین نہ ہو کہ تمہاری روحیں شدید مصیبت نالا و فریاد دکھ اور رنج کے ساتھ پاتال شیول مردوں کی دنیا میں اترتی ہیں، اور یہ کہ تمہارے جسموں کو تمہاری زندگی میں وہ سب کچھ نہ ملا جس کے تم اپنی نیکی کے باعث حقدار تھے، بلکہ تمہاری موت ایک ایسے دن آئی جب بظاہر تم گنہگاروں کی مانند تھے، اور لعنت و سزا کے دن آئی، اور جب تم مر جاتے ہو تو گنہگار تمہارے بارے میں کہتے ہیں جیسے ہم مرتے ہیں ویسے ہی راستباز بھی مر جاتے ہیں، تو پھر ان کے اعمال کا انہیں کیا فائدہ ہوا؟ دیکھو ہماری ہی طرح وہ بھی پریشانی اور تاریکی میں مر گئے، اور انہیں ہم پر کیا برتری حاصل ہے؟ اب سے تو ہم سب برابر ہیں، اور وہ ابد تک کیا حاصل کریں گے اور کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھو وہ بھی تو مر گئے، اور اب سے لے کر ابد تک وہ کبھی روشنی نہیں دیکھیں گے۔ میں تم گنہگاروں سے کہتا ہوں تمہارے لیے تو بس یہی کافی رہا ہے کہ تم کھاؤ پیو، انسان کو برہنا لوٹ مار کرو، ڈاکہ ڈالو، گناہ کرو، دولت جمع کرو اور اچھے دن دیکھو۔ کیا تم نے راست بازوں کو دیکھا ہے کہ ان کا انجام کیسا امن کا تھا؟ کیونکہ ان کی موت کے دن تک ان میں کوئی ظلم نہیں پایا گیا تھا۔ پھر بھی گنہگار کہتے ہیں اور وہ مٹ گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کی روحیں مصیبت میں پاتال شیویل میں اتر گئیں۔ حنوک باب 103 اور اب میں تم راستبازوں سے اس کے عظیم جلال اور اس کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اور اس کی جلالی بادشاہت اور اس کی عظمت کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں میں اس راز کو جانتا ہوں، اور میں نے اسے آسمان کی تختیوں پر پڑھا ہے اور پاک لوگوں کی کتاب کو دیکھا ہے، اور اس میں ان کے حق میں یہ لکھا اور نقش پایا ہے کہ تمام بھلائی خوشی اور عزت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کی روحوں کے لیے لکھی گئی ہے جو راستبازی میں میرے ہیں، اور یہ کہ تمہاری محنت کے اجر کے طور پر تمہیں بہت سی بھلائی دی گئی ہے، اور تمہارا حصہ زندوں کے حصے سے کہیں بہتر ہے، اور تمہاری روحیں زندہ رہیں گی اے تم جو راستبازی میں میرے ہو، اور تمہاری روحیں خوش ہوں گی اور شادمان ہوں گی، اور ان کی یادگار ابد کی تمام نسلوں تک اس عظیم ذات کے چہرے کے سامنے قائم رہے گی۔ اور اب تم ان گنہگاروں کی ملامت رسوائی سے مت ڈرو، افسوس تم پر اے گنہگارو، اگر تم اپنے گناہوں میں مرتے ہو اور جو تمہاری مانند ہیں وہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں
मुबारक हैं ये गुनहगार, उन्होंने अपने तमाम दिन अच्छे देखे और अब वो अच्छी किस्मत और दौलत में मरे हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत कत्ल व गारत नहीं देखी। जलाल के साथ वो मरे हैं और उनकी जिंदगी में उन पर कोई इंसाफ सजा का फैसला नहीं हुआ है। क्या तुम जानते हो कि उनकी रूहों को पाताल शिविल में उतार दिया जाएगा और उनका हाल बुरा होगा और उनकी मुसीबत बहुत बड़ी होगी, और तारीकी सख्त मशक्कत और भड़कते हुए शोलों में उनकी रूहें अजीम अदालत के दिन जलेंगी, और ये अजीम अदालत अबद तक की तमाम नस्लों के लिए होगी। अफसोस तुम पर, क्योंकि तुम्हें कभी अमन नसीब नहीं होगा। तुम इन रास्तबाजों और नेक लोगों के बारे में मत कहो जो जिंदगी में हैं कि अपनी ज़रूरत के दिनों में हमने सख्त मशक्कत बर्दाश्त की और हर तरह की मोहताजी देखी और बहुत सी बुराइयों का सामना किया, और हमें नुकसान पहुंचाया गया और हमें कमज़ोर किया गया और हमारा हौसला छोटा हो गया। हम मिट गए और कोई हमारी मदद करने वाला न था। हम बात और अमल दोनों में बेबस थे और कुछ भी हासिल न कर पाए। हमें तड़पाया गया और तबाह किया गया, और हमें रोज़ बारोज़ जिंदगी की बेहतरी देखने की कोई उम्मीद ना रही। हमने सर हुक्मरान बनने की उम्मीद की थी, लेकिन हम दाम महकूम बनकर रह गए। हमने हद से ज्यादा मेहनत की, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ हासिल ना कर सके। हम गुनहगारों का नवाला बन गए, और नाअलिफ निसाफोहे ने अपना भारी जुआ हमारी गर्दनों पर रख दिया। जो हमसे नफरत करते थे और जो हमें मारते थे वही हमारे हाकिम बन बैठे, और हमने अपने नफरत करने वालों के सामने अपनी गर्दनें झुका दें, लेकिन उन्होंने हम पर कोई रहम न खाया, और हमने उनसे दूर जाने की ख्वाहिश की ताका भाग जाएं और सुकून पाएं, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह ना मिली जहां भागकर हम उनसे खुद को बचा सकते। हमने अपनी मुसीबत और अपने दुख में उन लोगों के खिलाफ हाकमों से फरियाद की जो हमें निगल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी पुकार पर तवज्जो ना दी और हमारी आवाज़ सुनना ना चाहा। और उन्होंने इन लोगों की मदद की जिन्होंने हमें लूटा और हमें हड़प किया, और जिन्होंने हमें कमज़ोर किया, और उन्होंने उनके जुल्म को छुपाया ताकि उन्होंने अपना जुआ हमसे दूर न किया, बल्कि हमें निगलते रहे, हमें तत्तर बुतर करते रहे और हमें कत्ल करते रहे। और उन्होंने हमारे कत्ल को पोशीदा रखा और ये ना सोचा कि उन्होंने हमारे खिलाफ अपने हाथ उठाए थे। हनूक बाब 104 ए रास्तबाजू, मैं तुम से किस्म खाता हूं कि आसमान पर फरिश्ते इस अजीम ज़ात के जलाल के सामने नेकी के साथ तुम्हारा जिक्र खैर करेंगे। तुम्हारे नाम इस अजीम ज़ात के जलाल के हुजूर लिखे जाएंगे। उम्मीद रखो, क्योंकि पहले तुम बदी और मोहताजी में जलील और खार किए गए थे, लेकिन अब तुम आसमान के रोशन अजराम सितारों की तरह चमकोगे और तुम दिखाई दोगे, और आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। और इंसाफ अदालत के लिए अपनी फरियाद जारी रखो, ये तुम्हारे सामने जाहिर होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी तमाम मुसीबतों का बदला उन हाकमों से लिया जाएगा और उन तमाम लोगों से जो तुम्हारे सताने वालों की मदद करते हैं। उम्मीद रखो और अपनी उम्मीद को न छोड़ो, क्योंकि तुम्हें आसमान के फरिश्तों की मानिंद बड़ी खुशी नसीब होगी। चूंकि ये सब कुछ तुम्हारा होगा, इसलिए तुम अजीम अदालत के दिन खुद को छुपाओगे नहीं, और तुम गुनहगारों के तौर पर नहीं पाए जाओगे, और अबदी अजाब दुनिया की तमाम नस्लों तक तुमसे दूर रहेगा। और अब ये रास्तबाजू, जब तुम गुनहगारों को ताकतवर होते और अपनी ख्वाहिशात में खुशियां मनाते देखो तो मत डरो और उनके साथी ना बनो, बल्कि उनके जुल्म से दूर रहो, क्योंकि तुम आसमानी लश्करों के रफीक बनोगे। ए गुनहगारो, अगरचे तुम कहते हो वो खुदा इसकी तफ्तीश नहीं कर सकता और हमारे तमाम गुनाह लिखे हुए नहीं हैं, फिर भी वो हर रोज़ मुसलसल तुम्हारे गुनाहों को लिखते जाएंगे। और अब मैं ये बात तुम पर जाहिर करता हूं कि रोशनी और तारीकी, दिन और रात तुम्हारे तमाम गुनाहों को देखते हैं। अपने दिलों में बेदीनी ना लाओ और झूठ ना बोलो, और सच्चाई के कलाम को मत बदलो, और इस पाक और अजीम ज़ात की बातों को झूठ मत कहो, और अपने बुतों की बड़ाई ना करो, क्योंकि तुम्हारा सारा झूठ और तुम्हारी तमाम बेदीनी तुम्हें मासूम बेगुनाह साबित नहीं करेगी, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ा गुनाह बन जाएगी। और अब मैं इस राज को जानता हूं कि सच्चाई के कलाम को बदल दिया जाएगा, और बहुत से गुनहगार सरकशी करेंगे और बुरे कलिमात कहेंगे और झूठ बोलेंगे और बड़े बड़े फितना अंगेज काम करेंगे और अपनी बातों के मुताबिक किताबें लिखेंगे। लेकिन जब वो मेरी तमाम बातों को सच्चाई के साथ अपनी ज़बानों में लिखेंगे और मेरी बातों में से किसी चीज़ को ना बदलेंगे और ना ही कम करेंगे, बल्कि सब कुछ सच्चाई के साथ लिखेंगे, वो सब कुछ जिसकी मैंने पहले उनके हक में गवाही दी है, तब मैं एक और राज जानता हूं कि रास्तबाजों और दानिशमंदों को खुशी, सच्चाई और कसीर हिकमत के लिए किताबें दी जाएंगी, और वो किताबें उनके हवाले की जाएंगी, और वो उन पर ईमान लाएंगे और उनमें शादमान होंगे, और तब उन तमाम रास्तबाजों को जजा दी जाएगी जिन्होंने उन किताबों से सच्चाई के तमाम रास्ते सीखे हैं। लहनविक बाब 105। और उन दिनों में रब फरमाता है,
وہ زمین کے بیٹوں کو پکاریں گے اور ان کی حکمت پر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ حکمت ان کو دکھاؤ کیونکہ تم ان کے رہنما ہو اور پوری زمین پر جزا دینے والے ہو، کیونکہ میں اور میرا بیٹا ان کی زندگیوں میں سچائی کے راستوں پر ابد تک ان کے ساتھ شریک رہیں گے، اور تمہارے لیے امن ہوگا۔ اے سچائی کے بچوں، حق میں شادمان رہو۔ ہنو باب 106۔ اور کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے متوشلہ نے اپنے بیٹے لمک کے لیے ایک بیوی چنی، اور وہ اس سے حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا جسم برف کی طرح سفید اور گلاب کے پھول کی طرح سرخ تھا، اور اس کے سر کے بال ان کی طرح سفید تھے، اور اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں انہوں نے پورے گھر کو سورج کی طرح روشن کر دیا، اور پورا گھر حد سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اور جیسے ہی اسے دایا قابلہ کے ہاتھوں سے لیا گیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور انصاف کے رب سے کلام کیا، اور اس کا باپ لمک اس سے خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اپنے باپ متوشلہ کے پاس آیا، اور اس نے اس سے کہا، میرے ہاں ایک انوکھا بیٹا پیدا ہوا ہے جو انسان جیسا نہیں ہے بلکہ آسمان کے فرشتوں کے بچوں جیسا لگتا ہے، اور اس کی بناوٹ الگ ہے اور ہمارے جیسی نہیں ہے، اور اس کی آنکھیں سورج کی کرنوں کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ جلالی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ فرشتوں سے ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کے دنوں میں زمین پر حیرت انگیز اور ہولناک واقعات رونما ہوں گے۔ اور اب اے میرے باپ، میں یہاں تجھ سے التجا اور درخواست کرنے آیا ہوں کہ تو ہمارے باپ ہنوک کے پاس جا اور اس سے سچائی معلوم کر، کیونکہ اس کا مسکن فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور جب متوشلہ نے اپنے بیٹے کی باتیں سنیں تو وہ زمین کے کناروں پر میرے پاس آیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ میں وہاں ہوں، اور اس نے اونچی آواز میں پکارا، اور میں نے اس کی آواز سنی اور اس کے پاس آیا، اور میں نے اس سے کہا، دیکھ میں یہاں ہوں میرے بیٹے، کیونکہ تو میرے پاس آیا ہے۔ اور اس نے جواب دیا اور مجھ سے کہا، میں تیرے پاس ایک بڑے معاملے کی وجہ سے آیا ہوں، اور ایک پریشان کن رویا خواب کے باعث میں تیرے قریب پہنچا ہوں۔ اور اب یہ میرے باپ میری بات سن، میرے بیٹے لمک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی مشابہت اور قسم انسانوں جیسی نہیں ہے، اس کا رنگ برف سے زیادہ سفید اور گلاب کے پھول سے زیادہ سرخ ہے، اور اس کے سر کے بال سفید ان سے زیادہ سفید ہیں، اور اس کی آنکھیں سورج کی کرنوں جیسی ہیں۔ اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے پورے گھر کو روشن کر دیا، اور جب اسے دایا کے ہاتھوں سے لیا گیا تو اس نے اپنا منہ کھولا اور آسمان کے رب کو برکت دی، اس کی حمد کی۔ اور اس کا باپ لمک ڈر گیا اور بھاگ کر میرے پاس آیا، اور اسے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مشابہت آسمان کے فرشتوں سے ہے۔ اور دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں آقا تو مجھے سچائی سکھائے۔ اور میں نے یعنی ہنوک نے جواب دیا اور اس سے کہا، رب زمین پر نئی چیزیں پیدا کرے گا، اور یہ میں جانتا ہوں، اور میں نے ایک رویا میں دیکھا ہے، اور میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ میرے باپ رت کے دور میں آسمان کی بلندیوں سے کچھ فرشتے رب کے کلام سے پھر گئے، اور دیکھو انہوں نے گناہ کیا اور قانون سے پھر گئے، اور عورتوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہوئے، اور ان میں سے کچھ سے شادیاں کر لیں اور ان سے بچے پیدا کیے، اور پوری زمین پر بڑی تباہی آئے گی، اور طوفان نو کا پانی ابل پڑے گا، اور 1 سال تک بڑی تباہی رہے گی۔ یہ بیٹا جو تیرے ہاں پیدا ہوا ہے زمین پر بچا لیا جائے گا، اور اس کے 3 بچے اس کے ساتھ بچائے جائیں گے۔ جب زمین پر موجود تمام انسان مر جائیں گے تو وہ اور اس کے بچے محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے زمین پر دیو ہیکل عمالقہ پیدا کیے، روح کے مطابق نہیں بلکہ جسم کے مطابق، اور زمین پر بڑی سزا نازل ہوگی، اور زمین کو اس کی تمام ناپاکی سے دھو دیا جائے گا۔ اور اب اپنے بیٹے لمک کو بتا دو کہ جو بچہ اس کے ہاں پیدا ہوا ہے وہ سچ مچ اسی کا بیٹا ہے، اور اس کا نام نو رکھو، کیونکہ وہ تمہارا بقیہ بچ جانے والا ہوگا، اور وہ اور اس کے بچے اس تباہی سے بچائے جائیں گے جو ان تمام گناہوں اور اس تمام ناانصافی کے باعث زمین پر آئے گی، جو اس کے دنوں میں زمین پر پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد ناانصافی اس سے بھی بڑھ جائے گی جو پہلے زمین پر کی گئی تھی، کیونکہ میں پاک لوگوں کے رازوں کو جانتا ہوں، کیونکہ اس نے یعنی رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، اور میں نے آسمان کی تختیوں پر اسے پڑھا ہے۔ ہنوک باب 107۔ اور میں نے ان آسمان کی تختیوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ نسل در نسل گناہ اور نافرمانی کرتی رہے گی، یہاں تک کہ راست بازی کی ایک نسل پیدا ہوگی، اور نافرمانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور گناہ زمین سے غائب ہو جائے گا، اور ہر قسم کی بھلائی اس پر نازل ہوگی۔ اور اب اے میرے بیٹے، جاؤ اور اپنے بیٹے لمک کو بتا دو کہ یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ واقعی اسی کا ہے، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور جب متوشلہ نے اپنے باپ ہنوک کی باتیں سنیں، کیونکہ ہنوک نے اسے ہر وہ چیز دکھا دی تھی جو پوشیدہ تھی، تو وہ اس سے ملاقات کے بعد واپس لوٹا، اور اس نے اس بیٹے کا نام نو رکھا، کیونکہ وہ تمام تباہی کے بعد زمین کو دوبارہ خوشحال اور شادمان کرے گا۔
हनूक बाब 108 एक और किताब जो हनूक ने अपने बेटे मुतविशल के लिए और उन लोगों के लिए लिखी जो इसके बाद आएंगे और आखिरी दिनों में कानून शरीयत पर कायम रहेंगे। तुम जिन्होंने इस पर अमल किया और अब इन दिनों में इस वक्त तक इंतजार कर रहे हो जब तक बुराई करने वालों का खात्मा ना हो जाए और नाफरमानी करने वालों की ताकत खत्म ना हो जाए, तुम गुनाह के मिट जाने तक इंतजार करो, क्योंकि उन गुनहगारों के नाम पाक लोगों की किताबों से मिटा दिए जाएंगे और उनकी नस्ल अबद तक के लिए नीस्त व नाबूद कर दी जाएगी और उनकी रूहें मार दी जाएंगी और वो एक सुनसान और खाली जगह पर चीखेंगे और मातम करेंगे और एक ऐसी आग में जलेंगे जिसका कोई अंजाम नहीं है। और वहां मैंने बादल जैसी एक चीज देखी जिसे साफ देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी गहराई की वजह से मैं इसके पार नहीं देख सकता था, और मैंने आग का एक शोला देखा जो तेजी से भड़क रहा था और वहां चमकते हुए पहाड़ों जैसी चीजें दायरों में घूम रही थीं और उधर उधर हल रही थीं। और मैंने उन पाक फरिश्तों में से एक से पूछा जो मेरे साथ थे और उससे कहा, ये चमकती हुई चीज क्या है? क्योंकि ये कोई आसमान नहीं है बल्कि सिर्फ भड़कती हुई आग का एक शोला है, और इसमें से चीख ओ पुकार, रोने, मातम करने और शदीद दर्द की आवाजें आ रही है। और उसने मुझसे कहा, ये जगह जो तो देख रहा है, यहाँ गुनहगारों, बदगोई करने वालों, बुराई करने वालों और उन लोगों की रूहें लाई जाती हैं जो इन तमाम बातों को बदल देते हैं जो खुदा ने अपने नबियों के मुंह से मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में फरमाई है, क्योंकि इनमें से कुछ बातें लिखी गई हैं और आसमान पर दर्ज हैं, ताकि फरिश्ते उन्हें पढ़ सकें और जान सकें कि गुनहगारों के साथ और उन आजिज़ों की रूहों के साथ किया होगा जिन्हों ने अपने जिस्मों को मशक्क़त में डाला और उसके बदले खुदा से अपना अजर पाया, और उनके साथ किया होगा जिन्हें बदकार इंसानों की तरफ से मलामत का सामना करना पड़ा, वो जिन्होंने खुदा से महब्बत की और सोने चांदी दुनिया की तमाम दौलत से महब्बत नहीं की, बल्कि अपने जिस्मों को तकलीफ़ों और आजमाइशों के हवाले कर दिया, और जिन्होंने जब से वो वजूद में आए दुनियावी खानों की तमन्ना नहीं की, बल्कि अपने आप को एक गुजरती हुई सांस की मानिंद समझा और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, और खुदा की तरफ से अक्सर आजमाए गए और उनकी रूहें इसके नाम की हम्द करने के लिए पाक पाएंगे। उनको मिलने वाली तमाम बरक़ात को मैंने किताबों में दर्ज कर लिया है, और इस खुदा ने उनके लिए उनकी उजरत मुकर्रर कर दी है, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा अबदी आसमान से महब्बत करते हैं। और जब बदकार लोग उन्हें पांव तले रोंदते थे और वो उनसे गालियां और मलामत सुनते थे, तब भी वो मेरी हम्द करते थे। रब फरमाता है, और अब मैं नूर की नस्ल में से नेक लोगों की रूहों को पुकारूंगा और उन लोगों को बदल दूंगा जो तारीकी में पैदा हुए थे, जिन्हें उनके जिस्मों में उनकी वफादारी के मुताबिक वो इज्जत व अजर नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। और मैं इन लोगों को एक चमकती हुई रोशनी में बाहर ले आऊंगा जो मेरे पाक नाम से महब्बत करते हैं, और मैं हर एक को इसके मर्तबे के मुताबिक इज्जत के तख्त पर बटेवाहेगा, और वो उनगिनत ज़मानों तक चमकते रहेंगे, क्योंकि इंसाफ खुदा का फैसला है, और वो रास्तबाजी के रास्तों के मस्कनों में वफादारों को वफादारी का सिला देगा। और वो देखेंगे कि जो तारीकी में पैदा हुए थे उन्हें कैसे तारीकी में फेंक दिया जाएगा, जबकि रास्तबाज चमकेंगे और गुनहगार चलाएंगे, और रास्तबाजों को चमकता हुआ देखेंगे, और वो वहीं चले जाएंगे जहां उनके लिए दिन और औकात सज़ा के लिए लिखे जा चुके हैं।